یہ آج سے 3500 سال پہلے کا زمانہ تھا جب فرعون مصر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا پیچھا کیا تاکہ انہیں ختم کر دے، لیکن اچانک ایک ایسا مقام آیا جہاں آگے سمندر اور پیچھے فرعون مصر کا لشکر تھا اور بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مبارک سمندر پر مارو، لہٰذا انہوں نے ایسے ہی کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور یہاں پر اتنا لمبا راستہ بنا کہ پوری بنی اسرائیل قوم اپنے مال و اسباب کے ساتھ وہاں سے گزر گئی۔ لیکن جب فرعون مصر جو خود کو خدا کہتا تھا اور اس کے لشکر نے گزرنے کی کوشش کی تو دریا کا پانی آپس میں ملنا شروع ہو گیا اور فرعون سمیت لشکر پانی میں غرق ہو گیا۔ اسی طرح ڈوب کر مارنے کے بعد پانی نے فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیا، لیکن اس کے لشکر کا نام و نشان تک نہیں ملا۔ اسی طرح آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا۔ مصریوں میں سے ہی کسی نے اس کی لاش کو پہچان کر موجودہ فرعون کے دربار میں بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے اس کی لاش کو مثالیں لگا کر پوری شان و شوکت سے تابوت میں ڈال کر محفوظ کر دیا۔ حیرت انگیز اتفاق تھا کہ پوری روح زمین پر صرف یہی قوم لاشوں کو مثالیں لگا کر محفوظ کرنے کا ہنر جانتی تھی۔ ایسے لگا کہ شاید اس قوم نے اسی دن کے لیے یہ ہنر سیکھا ہو۔ فرعون مصر کی لاش کو مثالیں لگا کر محفوظ کرنے کے عمل کے دوران انہوں نے ایک غلطی کر دی۔ فرعون کی موت کیونکہ پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی، اس لیے پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر نمکیات کی ایک تہ جم گئی تھی۔ مصریوں نے فرعون کے جسم پر نمکیات کی تہ رہنے دی اور اسے ایسے ہی حنوط کر دیا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور فرعون کی حنوط شدہ لاشیں زمین کی تہ میں چھپ گئیں۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب میں لوگوں کی عبرت کے لیے فرعون کے قصے بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے، اور اس میں فرعون کے جسم کو محفوظ کرنے کے بارے میں بھی ایک آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ہم تیرے جسم کو آنے والی نسلوں کے عبرت کے لیے محفوظ کر دیں گے۔ اس آیت پر تمام مسلمانوں کا یقین تو تھا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ آخر خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاش کہاں موجود ہوگی اور اس کی تصدیق کون کرے گا۔ 1871 میں مصر کے شہر الگورنیا سے تعلق رکھنے والے ایک غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعون کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے کا ایک خفیہ راستہ مل گیا۔ یہ صرف اتنا چاہتا تھا کہ فرعون کی لاشوں کے ساتھ موجود قیمتی چیزوں یعنی سونا اور چاندی کو چرا سکے۔ یہ دریائے نیل کے کنارے بیٹھا منصوبہ بندی کر رہا تھا کہ اچانک اسے ایک خفیہ راستہ مل گیا۔ اس نے اس راستے کو کھودنا شروع کر دیا، لیکن کچھ لوگوں نے اسے مشکوک سمجھ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ بعد میں جب اس جگہ کی کھدائی کی گئی تو باقی فرعون کی ممیوں کے ساتھ غرق ہونے والے فرعون کی ممی بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا تھا۔ ممیوں کو ماہرین کے پاس قاہرہ لے جایا گیا، جہاں پر جب ان کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون کے جسم پر جمی ہوئی نمکیات کی تہ سے اس بات کی تصدیق کر دی گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ تعالیٰ نے غرق کر کے عبرت کا نشان بنا دیا تھا۔ پوری دنیا میں کھلبلی سی مچ گئی۔ اس کی تصدیق کرنے کے لیے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف چل پڑے۔ مختلف ٹیسٹ کرنے کے بعد سائنسدانوں نے اس بات کی تصدیق کر دی دوسری لاشوں کی نسبت صرف اسی فرعون کی لاش پر نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی جس نے اس لاش کو گلنے سڑنے سے بچائے رکھا۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر میوزیم کے اندر رکھ دیا گیا۔ 1982 کے اندر جب یہ لاش خراب ہونے لگی تو مصری حکومت نے فرانسی حکومت سے درخواست کی کہ اس لاش کو بچایا جائے اور جدید سائنسی انسٹرومنٹس کی مدد سے اس بات کا بھی پتہ لگایا جائے کہ آخر اس کی موت کیسے ہوئی۔ لہٰذا مصری اور فرانسی حکومت نے مل کر فرعون کی لاش کو فرانس پہنچانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش فرانس پہنچی تو ایئرپورٹ پر اس وقت کے فرانسی صدر بذات خود اعلیٰ عہدیداروں اور وزیروں کے ساتھ فرعون کی لاش کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ یہاں فرعون کی لاش کا استقبال بالکل کسی عظیم اور زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستے نے اسے سلامی دی اور اسے ماہر ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر مورس بوکائے تھے جو مذہبی طور پر کرسچن تھے۔ جب لاش کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو اس بات کا پتہ چلا کہ اس لاش میں ابھی تک سمندر کے نمکیات کے ذرات موجود ہیں
جس سے یہ بات کنفرم ہو گئی کہ اس کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر مورس حیران تھے۔ اسی تجسس میں انہوں نے اس لاش کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی۔ انہیں معلوم ہوا کہ اس لاش کے بارے میں مسلمانوں کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید میں 1400 سال پہلے ہی درج ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ لاش جہاں سے ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، لہٰذا وہ مصر پہنچے اور وہاں کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی، جس نے انہیں قرآن مجید کھول کر سورہ یونس کی آیت نمبر 90 تا 92 ترجمے کے ساتھ بڑی تفصیل سے سمجھایا، جس میں فرعون کا غرق ہونا اور اس کی لاش کو دنیا کے لیے عبرت بنانے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کیا تھا۔ ڈاکٹر مورس نے یہ سب سن کر اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ آج مزید ریسرچ کے بعد دنیا کے سامنے اس عظیم حکمران کی سچائی ظاہر ہو چکی ہے۔ سائنسدانوں نے جب جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اس کی لاش پر ریسرچ کی اور سپر کمپیوٹر کی مدد سے 200 جسمانی نقوش کی مدد لے کر اس کے جسمانی خد و خال کی تصویر کو تیار کیا، تو معلوم ہوا کہ فرعون انتہائی کمزور جسم کا مالک تھا۔ اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا اور کمزوری اور بیماری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ اس کا والد اخناتون اور اس کی والدہ کا ڈی این اے جب لیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ آپس میں بہن بھائی تھے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کے جسم میں کمزوری کی وجہ بھی یہی تھی کیونکہ اس کے والدین آپس میں بہن بھائی تھے۔